بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر زخم انسان کو ایک نئی امید کی کرن دکھاتا ہے۔ ہر زخم انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ اسے وقت اور حالات سے کیسے لڑنا ہے۔ آپ جب دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو آپ کے دل و دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، سب کچھ بکھر جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ لڑکی چھوڑ کے چلے گی، وہ مقام نہیں مل پایا، اس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا، اس منزل کو حاصل نہیں کر پایا۔ یہ سب چیزیں آپ کے یہاں پر آتی ہیں، یہاں، اور وہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں مینٹلی طور پر ہارٹ کی طرف سے۔ اور آپ مینٹلی طور پر یہ سوچ بیٹھتے ہو کہ بھائی اب تمہارا کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن آپ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہی زخم آپ کی ڈائریکشن کو بدلتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے قسمت آپ کو سمجھاتی ہے یہاں سے رائٹ لو لیفٹ لو؟ نہیں، قسمت آپ کو دھکا دیتی ہے بھائی۔ ارے آبزرو کر کے دیکھنا بھی لائف میں، قسمت آپ کو دھکا دیتی ہے۔ آپ میں سے جتنے لوگوں نے جب بھی ٹریک کو بدلا ہے، تو ٹریک کو انہوں نے خود نہیں بدلا بھائی، ٹریک ان سے بدلوایا گیا ہے۔ قسمت اور وقت اور حالات نے ان کے زندگی میں کوئی ایسے غم لے کے آیا ہے، کوئی ایسی پریشانی آئی ہے، کوئی ایسا دکھ آیا جس دکھ میں آپ مبتلا ہونے کے بعد اب زندہ ہیں، لیکن آپ نے بولنے کا طریقہ سیکھ لیا، آپ نے چلنے کا طریقہ سیکھ لیا، آپ نے لباس بدل لیا اپنا، آپ نے رویہ بدل لیا اپنا، اور اپنی منزل کو حاصل کرنے کی طرف جس راستے پہ آپ چل پڑے ہو، اور آج جس مقام پہ ہو سوچتے ہو یار وہ غم ملا تھا، آج کس مقام پہ اس بات کو بھول جاتے ہو کہ اسی غم کی وجہ سے اس مقام کو حاصل کیا۔ وہی غم تھا بھائی، وہی ٹینشن تھی، وہی ڈپریشن تھا، وہی آپ کی وہ سوسائڈ والا لیول تھا کہ آپ نے سوچا مر جاؤں گا، کھپ جاؤں گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں، پہنچے مقام تک، منزل کو حاصل کرنے کے لیے آگے چل پڑے۔ کیسے؟ اسی زخم نے آپ کو راستے کو بدل دیا۔ تو زخم جب ملتا ہے زندگی میں، تو انسان ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ یار بہت ہو گیا، یار بہت انف، اب نہیں چل سکتا میں سروائیو بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس ٹائم دل و دماغ میں ایک ہی بات آنی چاہیے، ایک ہی بات دل و دماغ میں آنی چاہیے آپ کو بس، کہ دکھ ملا، غم ملے، جو کچھ بھی ملا آپ کو، اس کے بعد کیا تم بدلو گے، یا ان لوگوں کو یہ ثابت کر دو گے کہ صحیح تھے وہ لوگ جو تمہیں چھوڑ کے چلے گئے، تم نکمے، نالائق، بیکار ہو۔ وہ لوگ جو تمہیں ٹونٹ مارتے ہیں، وہ لوگ جو تمہیں کہتے ہیں کہ تم بیکار ہو، اس لیے ہم نے تم سے رشتہ ناتا توڑ دیا، تم اگر ناکام ہو گئے تو وہ لوگ سچے ثابت ہو جائیں گے اور تم فیلئر ثابت ہو جاؤ گے۔ تم اس بات کی یقین دہانی کرا دو گے کہ یار حقیقت میں وہ لوگ صحیح تھے۔ یا پھر یہ ہوگا کہ زخم کو اپنے تکیے کے نیچے رکھو گے، آنکھ سے آنسو نکالو گے، دوسرے ہاتھ سے آنسو صاف کرو گے اور لڑنا شروع کرو گے، فائٹ کرو گے، وقت کو بدلنے کے لیے، حالات کو بدلنے کے لیے، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی تم اس غم کے لیے نہیں بنے تھے، تم اس غم میں رہ کے نہیں مرنا چاہتے، تمہارے چہرے میں مسکراہٹ آئے گی، اسمائل آئے گی، اچیومنٹ آئے گی، سکسیس آئے گی، کچھ نہ کچھ حاصل کرو گے۔ اور یہ جب ہی ہو پائے گا جب تم اپنے وقت اور حالات کو بدلنے کے لیے غم کو تکیے کی طرح سر کے نیچے رکھو۔ یہ چیز بھولنا نہیں ہے غم کو۔ ارے غم کو بھولنے کے بارے میں کون کہہ رہا ہے؟ میں نے تو ایک باری بھی نہیں بولا غم کو بھولو، غم کو یاد رکھو، لیکن غم میں رہ کے غمگین نہ بنو، غم میں رہ کے اپنے آپ کو شکست مت دو، غم میں رہ کے اپنے آپ کو ختم مت کر دو، غم میں رہ کے اپنی ہاتھ کی نس مت کاٹنا، غم میں رہ کے دنیا کو ثابت مت ہونے دینا کہ حقیقت میں یو آر دی بگیسٹ فیلئر۔ غم میں رہ کے نا کچھ کر دکھاؤ۔ وہ ہزاروں لوگ جو تم سے امید لگا کے بیٹھے، مت بھولو تمہیں کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، کوئی مقصد جو ادھورا ہے اور تمہیں اسے مکمل کرنا۔ اب اس پہ ایفرٹ لگانے کی ڈبل ایفرٹ کر دو بھائی۔ اب وقت آ چکا ہے میدان میں جانے کا، لڑنے کا اور فتح کو حاصل کرنے کی۔ سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس غم کے سہارے تم اپنی منزل تک پہنچو گے۔ دیکھتے رہیں چینل سروکار ود ریئل موٹیویشن، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔